یہی شرح صدر والی بات آیت نمبر 22 میری اور آپ کے لیے رہنما ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جیسے صحابہ اکرام رضوان اجمعین بدر کے اندر موجود تھے اور ان کے ہاتھ میں 4 کھجور تھے، وہ جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا جہاد کرو، تو فرمایا کیا ملے گا؟ کہ جنت کا کھجور پھینک دی انہوں نے اور پہنچ گئے۔ تو فرمایا کوئی کھجور کیوں پھینک دی؟ فرمایا وہ جنت میرے آگے کھڑی ہے اور یہ میرے زندگی کا سب سے ڈیلے ٹائم ہوگا کہ 4 کھجور میں نے جو ٹائم سپینڈ کر دیا، خرچ کر دیا، تو کتنا بڑا میں نے ٹائم ضائع کر دیا، سامنے جنت موجود ہے، تو 4 کھجور میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کہ پھینک دیا اور وہاں پر پہنچ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شرح صدر کی دولت عطا ہو۔ یعنی مثال اس حدیث سے ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن مثال اس بات سے ملتی ہے کہ جمعے کا دن ایک ہفتے کا دن ہمیں ملتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، تو اس میں مجھے اور آپ کو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہماری توجہ جو اس شرح صدر میں، صحابی نے کہا حضور شرح صدر کیا ہے؟ اصل دین ہے۔ تو سرکار نے ڈیفینیشن تعریف کی، شرح صدر یہ ہے کہ اللہ کا نور جب دل میں آتا ہے تو بندہ کا سینہ کھل جاتا ہے۔ کہ حضور سمجھ میں نہیں آئی، یہ اللہ کا نور آتا ہے سینہ کھل جاتا ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ فرمایا اس کی ایگزامپل یہ کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا طالب ہو جاتا ہے، ادھر مشتاق، اس طرف رغبت ہو جاتی ہے، دارالخلود جنت کی طرف، اور یہ دارالفنا جو ہے اس کو عارضی سمجھتا ہے، اور وہ جو دارالخلود سے ملانے کا جو ذریعہ ہے وہ موت، اس کے آنے سے پہلے یہ جو دارالفنا ہے اس میں وہ کام کرتا ہے جو اس کے ادھر جانے کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا یہ کیفیت اور یہ رجحان جب اس کے دماغ میں جم جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کلمہ دل میں آ گیا ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت، یہ ہے وہ لمحہ، اللہ اکبر، جب بندہ آنکھ بند کر کے اللہ کی تعریف کرے سبحان اللہ بحمدہ، یہ وہ لمحہ ہے کہ جب رب کا نور اس کے دل میں اتر رہا ہوتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر دنیا اس کے سامنے مکھی کے پر کی طرح، مال کا ڈھیر، حرام، انعام نہیں، حلال نہیں، وہ تو اللہ کی نعمت ہے، وہ اس کے سامنے ہیج بن جاتی ہے۔ حضرت صوبان ہیں جو حضور کے خادم تھے، خیبر جب فتح ہوا تھا تو سرکار دو عالم نے خیبر میں ان کو اپنا منشی بنایا کہ کل یہاں پر یہودیوں کے باغ، کیونکہ ساری زمینیں مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں پر جو کھجور اور جو کھیتی باڑی کی کٹائی ہوگی، تلوائی ہوگی، تو مرکز میں حساب بھیجنا ہے کہ کتنا مال آیا تھا۔ تو رات ہی کو یہودی پہنچ گئے بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر کہ علاقے میں نئے افسر آئیں تو تھوڑی خدمت ہم کر دیں، تو پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ حضرت یہ آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمایا یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے وہ دراصل آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، اتنے مصروف رہتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ کل آپ تھوڑا ڈیلے آئیں، آرام کر کے آئیں، تو ہم آگے کا تولنے کا جو نظام ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، شروع سے صبح سے ہم آ جائیں گے اور کتنا مال اترا ہے وہ ہم تولنا شروع کر دیں گے۔ آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن بھر مصروف رہتے ہیں، تو آپ آرام سے آئیے گا۔ آپ نے تھال کو لات ماری، فرمایا اٹھاؤ یہاں سے، میں تو ایک لمحہ بھی اپنے نبی کے بغیر نہ گزاروں، لیکن یہ حضور نے ذمہ داری لگائی ہے، فرمایا اٹھاؤ یہاں سے اور لے جاؤ یہاں سے۔ یعنی کیا کیفیت تھی، مطلب کیا تھا؟ یہ وہ صحابہ اکرام جو ہمارے لیے ہمارے دل میں پڑی ہوئی دبیز ریت اور ہمارے ایمان کے چہرے پر بڑے ہوئے غبار کو ہٹاتی ہے اور بتاتے ہیں کہ شرح صدر کیا چیز ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ صحابی آ گئے اور کہتے ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، کیا کمال کی بات کی ہے، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی، جی چاہتا ہے اس کو بار بار پڑھا جائے۔ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایک چیز بتائیے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، حضور مجھے اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجیے۔ وہ بات اتنی، کیونکہ صحابہ کرام کا دل اس کیفیت سے اس بات کو میں اور آپ سنیں، ان کا دل دارالخلود کی طرف تھا، شرح صدر پر تھے، اللہ کے نور پر تھے، تو دارالغرور یعنی اس آزمائش والی دنیا سے وہ اس کی ناپائیداری اور ختم ہونے اور ناقص ہونے پر اعتراف تھا، تو وہ ہر عمل کی طرف تھے۔ تو کہنے کہ حضور جنت میں جانے کی چیز تو اسلام ہے، تو مجھے اسلام کے بارے میں سادہ سا بندہ ہوں، اسلام کے بارے میں ایک جملہ بتائیے۔ کمال کی بات کی ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمت اتارے۔ فرمایا ایک بات اسلام کی بتائیے، اتنی مضبوط بتائیے، اتنی بھرپور بتائیے، اتنی مکمل بتائیے کہ پھر کسی اور سے نہ پوچھوں، اور اتنی آسان بتائیے کہ مجھے سمجھ میں بھی آ جائے اور کوئی اور سوال نہ کر دوں۔ اب دیکھیں کتنا پیارا سوال وہ کر رہے ہیں جس میں میری اور آپ کی سب کی ضرورت موجود ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، لیکن مختصر بتائیے، لمبا جملہ نہیں بھول جاؤں گا، تھوڑا سے بتائیے، لیکن تھوڑا بھی اتنا مشکل نہیں، بالکل آسان بتائیے،
اور اتنا مکمل بتائیے کہ دوسرا سوال نہ کھڑا کر سکوں. تو فرمایا پوچھ. سرکار کا معجزہ ہے. فرمایا پوچھ. کہنے کہ حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا حضور نے قل آمنت باللہ فاستقم. بس ایک جملے میں فرمایا لا ایمان، اللہ پر ایمان لا اور اس کے حکم کو نبھانے کے لیے استقامت کر لے. پورا دین اسلام اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ اپنی تحقیق کو دیکھیں، آپ اپنے مراتب کو دیکھیں، آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں تو پورا دین جو ہے ان دو نقطوں میں آ جاتا ہے. پورا قرآن ان دو نقطوں میں آ جاتا ہے. پورا دین آسان انداز میں ان دو نقطوں میں مضمر ہے، مرکوز ہے کہ آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لے آ اور پھر اس کے حکم کی ادائیگی کے لیے استقامت پکڑ لے. اب جہاں پر تو اللہ کے حکم، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق والدین ہے، پڑوس ہے، یہ جو سارا نظام اللہ نے جو عطا فرمایا اس میں کسی ایک حقوق کو بھی تو نے چھوڑا تو تیرا ایمان باللہ کمزور ہو جائے گا. فرمایا یہ یاد رکھ. اب دیکھیں ایک چلن میں پورا دین سمجھ میں آ گیا. فرمایا خود اللہ میرے ساتھ کیا بات کرے گا؟ فرمایا اس حکم کو دیکھ لے. اللہ پر اگر ایمان باللہ ہے تو فاستقم، اس کے حکم پر استقامت کر، یعنی سیدھا سیدھا اس کے فرمان پر چل. جہاں ایک چیز چھوٹی تو استقامت میں تو کمزور ہوا، تو پھر وہ ایمان باللہ والی کیفیت تیری کمزور ہو گئی. یعنی مختصر یہ ہے کہ شریعت کے تین اصول ہیں، ایک قول، ایک دل اور ایک عمل. تو قول اور دل پر آمنت باللہ ہے اور عمل پر فاستقم ہے. یعنی جب تو اللہ پر ایمان لا چکا ہے تو پھر اس کے حکم کی تعمیل کے اوپر مکمل طور پر جم جا. ایک حکم کے اندر بھی کمی یا کمزوری تو نے دکھائی تو یہ آمنت باللہ کا حصہ نیچے اترے گا. تو فرمایا کہ ایک جملے کے اندر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کامل اسلام، سادہ اسلام، مکمل اسلام جو میں سمجھ سکوں اور اتنا سمجھ جاؤں کہ پھر مجھے سوال کھڑا نہ ہو حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لے آ اور پھر اس کے حکم کی ادائیگی پر جم جا. جیسے سورہ زمر ہی کی آیت تھی. فرمایا کہ ایک وہ غلام ہے جو دو آقاؤں میں بٹا ہوا ہے، ایک 10 پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہی پارٹی کے پاس. فرمایا جو 10 پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے، 10 آقاؤں میں بٹا ہوا متشاکسون، اور وہ 10 کے 10 جو ہیں آپس میں جھگڑالو ہیں. ایک کہتا تو نے اس کا کام کیوں کیا تھا، وہ اس کا کام کرتا ہے، تو تیسرا کہتا تو نے اس کا کام کیوں کیا تھا. تو رب مثال دیتا ہے کہ تمہارے اندر سکون کب آئے گا. فرمایا ایک غلام وہ ہے کہ رجلاً سلمن، وہ ایک ہی کا غلام ہے. تو اللہ فرماتا ہے دونوں کے ذہنی سکون ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ 10 کو راضی کرنے پر ہے اور 10 کے 10 غصے والے ہیں، جھگڑالو ہیں. ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، اس کو سکون ہی نہیں. اور ایک وہ ہے کہ بھائی میرا ایک ہی مالک ہے، جو اس نے مجھے ہدایت دی اس پر میں عمل کروں گا. فرمایا اس لیے 10 کے نہ بنو، ایک رب کے بن جاؤ. فرمایا من احب للہ واعطى للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ قرآن وہ ہے جو اللہ سے آشنائی اور اس کی معرفت عطا فرماتی ہے. تو ہمارے لیے سبق آج کا یہی رہا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 جس میں شرح صدر کا ذکر ہے، اور یہ حدیث جو حضرت سفیان ثقفی کی تھی کہ کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو ایمان لایا اللہ پر تو اس کے حکم پر. میں پاکستانی ہوں لیکن کسی دشمن کے قانون پر عمل کر رہا ہو تو یہ پھر کیا کہنے کا حکم ہوا؟ میں جناب آپ کی تنظیم میں ہوں لیکن مخالف کے حکم پر عمل کر رہا ہو. میں آپ کی تحریک میں ہوں، دعویٰ یہ ہو، بات وہ کر رہا ہو، تو فرمایا دعوے کی صداقت اس عمل پر ہوگی. تو فرمایا آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لے آ اور اسی کے حکم کی ادائیگی کے لیے سیدھا سیدھا رہ. اللہ رب العالمین ہم جیسے کمزوروں کو اور ہم جیسے بے عملوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ رب العالمین شرح صدر کی آیات جو ہے اس کو سمجھنے کی، اس کی توضیح کی تکمیل عطا فرمائے. اور حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی خرابی جو ہے وہ طول عمل، ایک تقدیر کا انکار ہے اور ایک لمبی امیدیں ہیں جو شیخ چلی کی طرح ہے. اللہ رب العالمین اس آفت سے ہمارے ذہن اور ہمارے سوچوں کو محفوظ فرمائے. وآخر الدعوی ان الحمدللہ.